دنگا کرنے والا، فساد کرنے والا کون؟ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کس کے جلوس میں ماں بہن کی گالیاں دی گئیں، ویڈیو موجود ہے، زمانہ شاہد ہے۔ مگر آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ظلم کی تاریخ کیسے لکھی جا رہی تھی، کس طریقے سے مظلوموں کے گھر گرائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو۔ اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے۔ عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ وی ول بی اریسٹڈ، وی ول بی کیپچرڈ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ اکبر، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہی 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو۔ فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا آلآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے، اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہیں رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے مزہ آیا، زنا کر لیا مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا، گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرا، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں، پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے، لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے،
ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے، عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثنا، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی، ولا یتنخمنا، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف عورتیں۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، نہیں اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لَوِ اطَّلَعَتْ إِلَى الدُّنْيَا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، مَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے